نکاح نامے میں شاید لکھوانے چاہیے یا نہیں، نکاح نامے کے اوپر شاید لکھوانی نہیں چاہیے، اس کا پہلے ڈسکس کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سوال یہ ہے کہ کیا نکاح نامے کے اوپر ہم شاید لکھوانا چاہیے؟ جب ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کے ٹائم پر لڑکی والے پریشر دیتے ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے، مہمان آئے ہوتے ہیں، آپ 400 کی برات ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں، اور نکاح کے وقت لڑکی والے اچانک کہتے ہیں آ کے کہ یہ 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے لڑکی کے نام پہ حق میں لکھوا دیں، یا یہ پلاٹ یا گھر لڑکی کے نام پہ کر دیں. لڑکی تو آپ کے پاس ہی رہے گی تو یہ آپ کا ہی ہے، ویسے لکھوا دیں تاکہ ہماری بھی خاندان میں عزت بن جائے. یہ لڑکی والے کہتے ہیں. اس ٹائم پریشر میں ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، کیونکہ کیا وہ 400 بندوں کی برات لکھ کے واپس چلا جائے. وہ اس ٹائم ٹینشن میں آ کے، پریشر میں آ کے وہ لکھوا دیتے ہیں. پر آپ نے یہ نیگلیجنسی نہیں کرنی. بے شک آپ پریشر میں ہو، گہما گہمی ہو، یا کوئی بھی پریشر ہو، کچھ بھی کہیں، آپ نے یہ بات پہلے سیٹل کر لینی ہے کہ حق مہر میں کیا لکھوانا ہے اور کیا نہیں لکھوانا، تاکہ آپ کو پتا ہو. کارڈ پرنٹ ہونے سے پہلے آپ نے یہ بات ڈسکس کلیئر کرنی ہے کہ یہ نہ ہو آپ نکاح کرنے کے لیے پہنچے ہیں، بھی آپ نکاح کے وقت جب نکاح ہو رہا ہے اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آگے کے کام میں کہتے ہیں کہ ہماری عزت رکھنے کے لیے ہمارے خاندان کے لوگ آئے ہوئے، آپ یہ شاید لکھ دیں. مثال کے طور پر اگر وہ شاید لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے لڑکی کو 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا گھر لڑکی کے نام پہ ہے، لڑکی کو دینا ہے، حق میں لکھ دیا گیا ہے. کل کو اللہ نہ کرے اگر آپ کی سیپریشن ہو جاتی ہے تو آپ کا تو رشتہ ختم ہو چکا اس سے. جب آپ کا رشتہ ختم ہو چکا تو پھر پیار محبت سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وہ لڑکی کورٹ میں جا کے ایک کیس فائل کر دے گی ریکوری کا، پھر وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں، آپ کا یہ کچھ سوال کرتے ہیں کہ جو 10 مرلے کا جگہ گھر میں نے وائف کے نام پہ لکھا تھا، تو میں کہتا وہ میرے نام پہ نہیں، وہ میرے فادر کے نام پہ ہے. اگر وہ فادر کے نام پر بھی ہے اور فادر وہاں موجود ہیں اور فادر نے سائن بھی کیے ہوئے، تب بھی وہ گھر لڑکی کیس کر کے لے سکتی ہے آپ سے. اس لیے ایسی شرائط سے بچنے کے لیے آپ پہلے اس کو سیٹل کر لیں کہ کیا حکومت میں لکھوانا ہے اور کیا حکومت میں نہیں لکھوانا. کیونکہ لڑکے والے بھی اکثر جب شادی ہونے لگتی ہے یا برات لے کے جاتے ہیں، تب لڑکی والوں سے کار کی ڈیمانڈ، بائک کی ڈیمانڈ، یا اس کے علاوہ بہت سی ڈیمانڈ لڑکے والے بھی کرتے ہیں، اور لڑکی والوں نے بھی یہ شروع کیا ہوا ہے اور لڑکے والے بھی کرتے ہیں. یا یہ شرائط کہ اگر لڑکا طلاق دے گا تو 10 لاکھ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ لڑکی کو دے گا. ایسی بھی شرائط نہیں لکھوانی. ایسے شرائط کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے. بٹ جو لڑکی لکھواتی ہے حق مہر میں گھر، مکان، پلاٹ یا پیسے، آپ کے سپریشن ہونے کے بعد وہ آپ سے ریکوری کا سوٹ فائل کر سکتی ہے. اور کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے پیسے، 50 لاکھ کا حق میں لکھا ہوا ہے، تو آپ جیل جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی تو آپ سیل کر کے دیں گے اس کو، نہیں تو آپ جیل میں رہیں گے، آپ کی بیل نہیں ہوگی. اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامہ انگلش میں نہیں ہوتا، اردو میں ہوتا ہے، اس کو کافی شرائط لکھی ہوتی ہیں، وہ ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ نام صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے، چاہے لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو. NIC نمبر بھی چیک کر لینا چاہیے. آج کل یہ فراڈ بھی چل رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اپنا غلط نام وہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں، اپنا NIC کارڈ کا جو نمبر ہے وہ بھی وہاں پہ غلط مینشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی جو فراڈ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ادروائز کل کوئی کیس کرتے ہیں ہم تو وہ لڑکی کا کارڈ ہی نہیں ہوتا، وہ لڑکی کا نام جو لکھا ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے ان سب مشکلات سے، ان ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے آپ وہ پورا نکاح نامہ پڑھ لیں کہ لڑکی کو طلاق کا رائٹ دینا ہے یا نہیں دینا. لڑکی کو طلاق کا رائٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو لڑکی کی طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی. لڑکی کی پاکٹ منی دینی ہے نہیں دینی، کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور کافی شرائط ہیں جو اس کے اوپر لکھی جاتی ہیں، وہ آپ ایک بار پڑھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں پڑھیں. ایک اور اس میں ڈسپیوٹ یہ ہے کہ اگر لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے تو آپ پہلے چیک کر لیں
چیک کر کے وہاں پہ لکھوائیں. اگر وہ لڑکا شادی شدہ ہے آپ نے چیک نہیں کیا اور نکاح ہو گیا بعد میں ڈسپیوٹ اس کا پیدا ہو جاتا ہے لڑکی والوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے شرائط لکھوانے سے پہلے جب آپ کا رشتہ طے ہوتا ہے, جب بڑے بزرگ رشتہ طے کرتے ہیں تو کارڈ پرنٹ ہونے سے پہلے آپ بیٹھ کے یہ بات سبمٹ کر لیں کہ کتنا حق میں لکھوانا ہے یا نہیں لکھوانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں 10 کروڑ پہ لکھوانا ہے تو ان کا راستہ الگ ہے, آپ کا راستہ الگ ہے, اس رشتے کو وہاں چھوڑ دیں. اگر آپ نکاح والے دن جب برات لے کے گئے ہوں گے وہاں پہ, پھر اگر وہاں سے آپ چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں شرمندگی ہوگی, آپ بھی پریشر کے اندر ہوتے ہیں, لڑکی والے بھی پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لکھ دیں ہماری نہ کٹ جائے گی, ہمارے خاندان میں عزت خراب ہو جائے گی اگر کچھ بھی نہ لڑکی کو لکھا گیا کہ ہماری لڑکی ایسی ہے ایکس وغیرہ کچھ بھی وہ کر کے آپ سے لکھوا لیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کہ یار تمہاری وائف ہے تمہارے ساتھ رہے گی, تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے, تم گھر جا کے چینج کروا دینا, فلانا لکھوا دینا. تو ایسے کرنے کی صورت کے اندر آپ کی وہ بعد میں جب سیپریشن ہو جائے گی تو آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو کہنے شیئر کر دیجیے گا. کوئی کمنٹ کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.